ایک حکومت کے لیے تکلیف دے رہا ہے وہ جو مہنگائی ہے۔ آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں وہ کون سا ملک ہے؟ وہ آپ کا پاکستان ہے۔ اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے۔ پہلے میں عمران صاحب کی طرف آ جاتی ہوں۔ عمران صاحب، یہ مہنگائی ملک میں ہے بھی یا بس ایسے ہی میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے کہ مہنگائی بہت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ آف کیمرہ جو مجھ سے باتیں کرتی ہیں تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کتنی مہنگائی ہے۔ روزانہ ہم سب بیٹھ کے آپس میں یہ کرتے ہیں کہ مہنگائی نے کیا حال کر دیا اور کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو مہنگائی ہے تو ہم سب اس کا رونا روتے ہیں نا۔ دوسری بات یہ کہ جب وزیر اعظم عمران خان جیسا لیڈر اور اتنی انتہائی اہم عہدے پہ بیٹھا شخص صرف اپنے مشیروں کی باتوں میں آ کے اس طرح کی بے تکی باتیں کرتا ہے نا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے سب سے سستا ترین ملک ہے، تو یہ غالباً شہباز گل صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا اپنا۔ یہ ڈیٹا انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ کیا کوئی کریڈیبل سورس ہے؟ یہ ڈیٹا کسی ادارے کی رپورٹ نہیں ہے بلکہ ایک ویب سائٹ کا ڈیٹا ہے جس نے آگے سے جس کا سورس بھی ایک اور ویب سائٹ ہے۔ چلیں، ان ساری باتوں کو اگر سچ بھی مان لیں تو انہوں نے موازنہ کس سے کیا ہے؟ موازنہ آپ کا کیا نیو یارک سے۔ اب نیو یارک کے جو مسائل ہیں، جو معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں، اور اعداد و شمار وہ اور پاکستان کا بڑا انتہائی مختلف ہے۔ پھر اگر ایک لمحے کے لیے میں یہ سچ بھی مان لوں کہ چلیں جی یہ بڑی کریڈیبل سورس ہے، بڑی کریڈیبل ویب سائٹ ہے، اس کا بالکل ٹھیک ہے، پاکستان دنیا میں واقعی سب سے سستا ترین ملک ہے، تو اسی ویب سائٹ کے جو دوسرے اعداد و شمار ہیں ان پہ اگر آپ دیکھیں تو اسی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان افراط زر یا مہنگائی کے لحاظ سے دنیا میں 18ویں نمبر پہ ہے، نمبر 1، یعنی 18واں مہنگا ترین ملک ہے۔ اسی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا 6واں خطرناک ترین ملک ہے۔ تو کیا ہم یہ ڈیٹا بھی سچ مانیں اگر وزیر اعظم صاحب اس کا کہہ رہے ہیں؟ میں پھر یہ کہوں گا کہ کسی ایک ویب سائٹ کے ڈیٹے پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے بلکہ مختلف جو مستند ادارے ہیں ڈیٹا کے حوالے سے اور جن کے اعداد و شمار بڑے بہتر ہوتے ہیں ان پہ ہمیں بلیو کرنا چاہیے، ان کو لے کے اس میں کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے، یہ کہنا کہ ایک سیٹ آف سٹیٹسٹکس غلط ہے اس لیے کہ وہ سیٹ آف سٹیٹسٹکس کے ساتھ آپ اگری نہیں کرتے اور ایک دوسرا سیٹ آف سٹیٹسٹکس ہے وہ بالکل صحیح ہے اس لیے اس کا جو کمپیریزن ہے وہ پتہ نہیں کدھر سے آ رہا ہے۔ سٹیٹسٹکس جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کین مین واٹ یو وانٹ دیم ٹو مین۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ بات کریں ہماری ایکچول حالات، ہماری حالات دیکھیے، میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب سے کرپشن اور بیڈ گورننس اور ریگنگ یہ تین چیزیں ہمارے لیکسیکن، ہمارے ووکیبلری سے نکل گئے ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی اب پرائم منسٹر ہے جو ایماندار ہے، نہ ریگ کرتا ہے، تو میرے خیال میں اب یہ لوگ جو ہیں یہ ایک ہی چیز ان کے پاس رہ گئی ہے اور وہ ہے مہنگائی۔ مگر مہنگائی کا ایک بڑا شارٹ آنسر میں دے سکتا ہوں 1.5 منٹ میں، مگر آپ کو میں ان کا ایٹیٹیوڈ بتانا چاہتا ہوں یہ اپوزیشن والوں کو ٹورڈز مہنگائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ریکارڈ کراپ پروڈکشن ہوا تھا اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، کیا ہوا تھا؟ میز، رائس، ویٹ اور شوگر کین، ریکارڈ پروڈکشن۔ اس کے جب پرائسز سیٹ کرنے جا رہے تھے تو گورنمنٹ نے کیا کہا؟ گورنمنٹ نے کہا کہ ویٹ کا پرائس 1300 سے 1800 ہونا چاہیے اور 1800 تھا، مگر سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ 1800 سے آفیشل پرائس انہوں نے سیٹ کیا 2000 پہ۔ ارے آپ چیخ رہے ہیں کہ مر رہے ہیں لوگ، اور جب آپ کے پاس موقع ملتا ہے تو آپ 1800 سے 2000 کر دیتے ہیں، 200 روپیہ اور لگا دیتے ہیں اس کو۔ تو میں نے سوچا یار یہ کیوں؟ تو جب یہ پوچھا کیوں تو پتہ چلتا ہے کہ سندھ پارٹی جو سندھ میں جو پی 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 ہے انہیں میجورٹی ممبرشپ یہ تو وڈیروں کا ہے، وڈیروں کے پاس زمین ہے، وڈیروں اور کمائیں گے،
اور اس وقت وڈیروں کو جتنا بھی تھا وہ پیزنٹ کو دینا پڑا, نہیں تو وہ دیتے بھی نہیں ہے کسانوں کو, وہ تو اور بھی رکھتے ہیں. تو ایک بات یہ نوٹس کریں کہ ان لوگ منافق ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے, کمپلین کرتے ہیں, مگر جب خود موقع ملتا ہے ان کو تو یہ. اچھا دوسری چیز کہتے ہیں ہر آدمی, عمران یعقوب کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں سب لوگ کیا کہتے ہیں, مگر جب خود موقع ملتا ہے ان کو تو یہ. اچھا دوسری چیز کہتے ہیں ہر آدمی, عمران یعقوب کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں سب لوگ کیا کہتے ہیں قیمتوں کے بارے میں. ان ادر ورڈز لوگ غریب ہو رہے ہیں اور قیمت بڑھ رہے ہیں. اچھا تو یہ جو 1100 ارب رورل سیکٹر میں گیا ہے اور رورل سیکٹر میں خرچ ہوا ہے اور ریکارڈ ٹریکٹرز اور ریکارڈ ہونڈا ایٹلسز بکے ہیں, اس کے معنی کوئی سیگمنٹ ہوگا نا پاکستان کا 40% تو کم سے کم جو ہیں وہ یہ نہیں ہے, وہ غریب نہیں ہو رہے ہیں, ان کی بہتری ہو رہی ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ وہ کیسے اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب سب سے پہلے تو یہی فرمائیے گا کہ جو ایک جنرل پرسیپشن گیا پرائم منسٹر صاحب کی ٹاک سے, مہنگائی سے ریلیٹڈ جب انہوں نے بات کی اور کچھ ڈاکیومنٹس کا حوالہ بھی دیا, تو ایسا لگا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو ہے نہیں, پاکستان تو سستا ترین ملک ہے دنیا کا جو اس میں ملک کی لسٹ تھی. تو یہ ہم یہ سمجھیں کہ ملک میں مہنگائی نہیں ہے؟ نہیں, انہوں نے پورا واضح طور کے اوپر جو باتیں کہی, انہوں نے کہا دیکھیں سیلریڈ کلاس جو ہے اس کو تو مہنگائی ہوئی ہے اس کے لیے, اور اس کو چیزیں جو ہیں وہ ہرٹ ہوئی ہیں, لیکن مختلف سیگمنٹس ہیں. مثلا جو 60% ہماری پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. اب ایگریکلچر کی جو آمدنی میں اضافہ ہے وہ ہماری مہنگائی سے زیادہ ہے. وہ 27% اضافہ مہنگائی میں ہوا ہے, لیکن ان کی آمدنی میں اضافہ 40%, 33%, 40% اضافہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیے نا, گندم کی قیمت یہ جب 2018 میں 1200 روپے تھی, اس وقت 2000 روپے کے اوپر چلی گئی ہے. جو گنا تھا وہ 135 پہ تھا, وہ اب 300 روپے پہ چلا گیا ہے. اسی طرح سے مکئی ہے, باقی ساری فصلیں جو ہیں, اور پھر بمپر کراپ ہوئی ہے. آپ جو فار ایگزامپل آم آپ دیکھیں, اس سال $1.7 بلین کا آم تو ایکسپورٹ ہوا. تو جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے ہمارا, وہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنی کہ سیلریڈ کلاس کو محسوس ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہمارا فار ایگزامپل فیصل آباد میں اگر آپ ابھی فون کریں, وہاں پہ آپ کو بتائیں کہ 2023 تک کے سارے جو انڈسٹری ہے وہ ہمارے آرڈرز بک ہیں, ان کے پاس اور آرڈر لینے کی جگہ نہیں ہے. یہ 2018 میں فیصل آباد مکمل بند تھا, یہاں پہ لومیں بک رہی تھی, کوئی مزدوری نہیں تھی, لوم کا مزدور بالکل بیکار تھا. تیسرا جو سیکٹر انہوں نے کہا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہے. کنسٹرکشن سیکٹر میں آپ ابھی چلے جائیں اور جہاں پہ مزدور کھڑے ہوتے تھے, مستری کھڑے ہوتے تھے, وہاں پہ دیکھیں پہلے تو اویلیبل ہوئی لوگ نہیں ہیں, اور جو اویلیبل ہیں ان کی آپ دیکھیں دہاڑی کہاں پہ گئی ہے.